اپنا لیا اور یہ سمجھے کہ چونکہ ہم کرتا پاجامہ ٹوپی پہنتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ خدا کے بندو، کیا ہم کیسے کن لفظوں میں کہوں کہ آپ کا دل بھی نہ دکھے؟ مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ میں سے کسی کا دل دکھانے کا۔ میں کیسے کہوں کہ آپ میں سے کسی کا دل بھی نہ دکھے؟ لیکن ہر ایک کے اندر آج ایک چونک پیدا ہو جائے کہ یہ کیا ہے، ہمارے سماج میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ غریب گھرانے کی لڑکیاں کیوں بوڑھی ہو رہی ہیں اور ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ مسلم سماج کی ذمہ داری ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آر ایس ایس کی وجہ سے دیش برباد ہو رہا ہے، آر ایس ایس کو موقع ہی نہیں ملتا دیش کو برباد کرنے کا اگر مسلمان اسلام پر چل رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بی جے پی ذمہ دار ہے دیش میں اتیاچار کرنے کی، آتنکواد پھیلانے کی، ظلم کرنے کی، اور سارے دیش کے غریبوں کسانوں کا پیسہ چوس کر خون کی طرح دو چار مالداروں کی جھولیاں بھر دینے کی کا موقع ہی نہیں ملتا بی جے پی کو اگر مسلمان واقعی مسلمان ہے۔ اپنی غلطی ماننا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں کو الزام دینا دنیا میں سب سے آسان ہے۔ اتنے جلسے ہمارے ہوتے ہیں مگر مجھے کوئی بتائے کہ ان جلسوں سے کتنی زندگیوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جو پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا وہ جلسے کے بعد میں جھوٹ بولتا، جو مقدمے میں پہلے بھی جھوٹی گواہی دیتا تھا وہ جلسے کے بعد بھی دیتا۔ ایک ثواب اور برکت کے لیے، ایک رسم کے لیے کہ ابھی ہمارے علاقے کے مدرسے کا جلسہ ہے، ہم ضرور جائیں گے اور دیر رات تک جلسہ سنیں گے اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی ہماری قضا ہو جائے گی۔ اسلام جو پھیلا تھا جلسوں سے نہیں پھیلا تھا۔ یہ علماء بیٹھے مجھے ایک جلسے کی خبر دے دیں، کہاں جلسہ کیا تھا حضرت صدیق اکبر نے، کہاں جلسہ کیا تھا حضرت عمر نے، کون سے جلسہ حضرت عثمان نے کیا، کہاں جلسہ ہوا تھا سیدنا علی کے دور میں، سیدنا حسن اور حسین نے کہاں جلسہ کیا، سیدنا معاویہ نے کہاں جلسہ کیا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کہاں جلسہ کیا۔ رب کعبہ کی قسم ایک جلسہ بھی صحابہ کی زندگی میں نہیں ملا۔ اور اسلام اس تیزی سے پھیل رہا تھا کہ لاکھوں لوگ روزانہ اسلام لا رہے ہیں، شہر کے شہر، ملک کے ملک، بغیر جلسے کے، بغیر تقریر کے، بغیر کتاب کے، بغیر مضمون کے، بغیر جلسوں میں تلاوت کے، بغیر جلسوں میں لمبی لمبی نعتوں کے، اور اسلام پھیل رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے علماء، گستاخی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، گستاخی کی معافی کی گزارش کے ساتھ، کاش کہ ہمارے علماء کبھی سر جوڑ کر آپس میں بیٹھیں کہ کیا موجودہ دور میں جلسوں کا وہی انداز مناسب ہے یا اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کبھی سوچیں کہ آنکھ بند کر کے جو پرانا رواج ہم نقل کرتے چلے آ رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک تقریر نہیں ہوئی اسلام کے بارے میں، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد کے زمانے میں ایک تقریر نہیں ہوئی اسلام کے بارے میں، کوئی جلسہ نہیں، کبھی نہیں بلایا گیا لوگ آؤ۔ ہوتا کیا تھا؟
دنیا کے ہزاروں لوگ مدینے آتے تھے، اور دنیا اور مدینے کے ہزاروں صحابہ اور صحابیات اور ان کے نوجوان اولادیں یہ دنیا کے ملکوں میں جاتے تھے۔ اب دنیا کے لوگ ان مدینے کے مسلمانوں کو دیکھتے تھے، چاہے وہ مدینے آ کر دیکھیں یا ان کے اپنے علاقے میں جانے والے مسلمانوں کو دیکھیں۔ کاروبار اور تجارت کرنے کے لیے صحابہ ملکوں کے سفر کرتے تھے۔ ایک جگہ بھی صحابہ کرام نے کوئی جلسہ کر کے اسلام کی دعوت نہیں۔ ہمارے ملک میں بھی صحابہ ہیں، 2 جگہ صحابہ کرام براہ راست پہنچے۔ ایک تو گجرات اور بمبئی کے درمیان کے سمندر سے صحابہ اترے، آج جو تھانہ ضلع کہلاتا ہے، تھانے ضلع، اس میں صحابہ کرام اترے اور وہاں قبریں آج بھی موجود ہیں۔ اور کیرلا میں تو بہت بڑی تعداد میں صحابہ ہیں، کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ مگر ہوا کیا؟ کیرلا کا بادشاہ حکمراں صحابہ کے اخلاق کو، ان کی ایمانداری کو، اس کے چرچے کو اپنے قوم کے تاجروں سے سن کر اسلام لیا، پورا خاندان اسلام لیا۔ اور کیرلا میں اس وقت مسجد بنی پہلی بھارت کی، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ انہی کے زمانے میں سن 2 ہجری میں، یعنی غزوہ بدر کے آس پاس ہمارے دیش میں پہلی مسجد کیرلا میں بنی۔ صحابہ نے نہیں بنائی، کیرلا کے مقامی لوگوں نے، جنہوں نے ان صحابہ کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، انہوں نے بنوائی۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اور ابھی حال میں اس کو ذرا مسجد کو ذرا بڑا بنا دیا گیا ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے، اور وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بنی تھی۔ زندگی الگ تھی، لوگ زندگیوں کو دیکھتے تھے۔ میرے پیاروں، اس بات پر غور کرو، ہماری زندگیوں کو دیکھ کر کیوں نہیں لوگ اسلام قبول کرتے؟ کوئی ہمارے کرتے پاجامے ٹوپی داڑھی کو دیکھ کر اسلام نہیں لائے، بالکل نہیں۔ لوگ یہ دیکھتے تھے، نوجوان لڑکے، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے نوجوان لڑکے، وہ دیکھتے تھے کہ یہ جو مدینے کے نوجوان ہیں، یہ بھی نوجوان ہیں، ہم بھی نوجوان ہیں، ہمارے بھی شوق ہیں دل میں، ان کے بھی دل میں شوق ہیں، مگر یہ مدینے کے نوجوان کبھی کسی لڑکی اور عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں۔ ان نوجوانوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ کیا معاملہ ہے بھائی، آخر یہ نوجوان ہیں، ان کے دل میں بھی تو شوق ہوں گے، یہ کیوں ان کے اندر یہ کنٹرول ہے اپنی آنکھوں پر، اپنی نگاہوں پر ایسا قابو کیسے یہ ان کو حاصل ہے؟ دنیا بھر کے سماجوں کی عورتیں وہ مدینے کی عورتوں کو دیکھتی تھی، مدینے کی لڑکیوں کو دیکھتی تھی، ان کی پاک دامنی کو دیکھتی تھی۔ وہ لوگ یہ دیکھتے تھے، باہر کے آنے والے کروڑ پتی ارب پتی لوگ، کہ ان کے ہاں کوئی اونچ نیچ ہے ہی نہیں، اپنے غلام کے ساتھ بادشاہ بن کے کھانا کھا رہا ہے، غلام کا چھوڑا ہوا پانی پی رہا ہے۔ وہ تو رونے لگتے تھے، چیخ مار کے رونے لگتے تھے کہ یہ کیا، ہم تو قریب نہیں جا سکتے اپنے علاقے کے بڑوں کے پاس، چھو نہیں سکتے، اور یہ تو معانقہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں۔ لگتا ہی نہیں کہ یہ اونچے خاندان کا اور یہ نیچی ذات کا، کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ ہی ذہنوں سے نکل گیا۔ اگر ہم بھارت کے مسلمان ہوتے تو بھارت کا وہ برا حال نہ ہوتا جو آج ہے۔
عجیب بات ہے میرے دوستو،